بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال جو نقل کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، اخبرنی عن الاسلام، کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے 5 ارکان بتائے۔ 5واں رکن ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے کہا 5واں رکن ہے اسلام کا کہ تم حج کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کا، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہارے پاس وہاں تک جانے کی استطاعت ہو۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ رکھا ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے خیر و برکت رکھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے حج کے بارے میں فرمایا، جو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، من حج، جو حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور حج کے دوران بے حیائی نہ کرتا ہو، گناہ کے نہ کام نہ کرتا ہو، وہ ایسے لوٹتا ہے حج سے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے پیدا کیا ہے، پوری طرح گناہوں سے پاک ہو کر کے۔ یہ بڑا عظیم فریضہ ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مکہ ہی میں ہو سکتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، اگر آپ پوری عبادتیں کرنا چاہتے ہیں شریعت کی، تو پھر آپ کو حج جانا ہی ہوگا، آپ کو اللہ کے گھر پہنچنا ہی ہوگا، کیونکہ کچھ عبادتیں اللہ نے اس زمین کے ساتھ رکھی ہیں، اگر آپ وہاں نہیں گئے تو آپ نے اس عبادت کو چھوڑ دیا اور وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی۔ اب جانتے ہیں طواف، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ہمارے نزدیک طواف عظیم عبادت ہے، بہت بڑا شرف کا کام ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے چکر لگائیں، اور یہ صرف مکہ ہی میں بیت اللہ کے چکر ہو سکتے ہیں۔ جو وہاں نہیں گیا، اب سوچئے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کتنا دیندار کیوں نہ ہو، اس نے اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی نیکی سے وہ محروم ہے کہ صرف وہیں پر طواف ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی، یہ بھی صرف وہیں ہو سکتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بچے کی پیاس کی وجہ سے چکر لگاتی ہے صفا اور مروہ کے۔ یہ 2 پہاڑ بھی وہیں پر موجود ہیں، طواف کے قریب، مطاف کے قریب۔ جو آدمی وہاں نہیں گیا وہ بھی اس عبادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اس لیے مومن کو چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح وہ اللہ کے گھر تک پہنچے اور حج کا فریضہ انجام دے۔ لیکن اسلام نے آسانی یہ کی ہے کہ حج ان پر فرض رکھا ہے جن کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، آدمی صحت مند ہو، سفر کرنے کے قابل ہو۔ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک تو صحت مند ہو، نمبر 2 اس کے پاس وہاں جانے اور آنے کے پیسے ہوں، جانے کے ہی نہیں بلکہ جا کر واپس اپنے شہر تک پہنچے اتنا پیسہ اس کے پاس ہو۔ اگر اتنا نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب تک وہ حج میں رہے گا اتنے دنوں تک اس کے گھر والوں کا خرچ وہ دے سکتا ہو، اتنے پیسے چھوڑ کر کے جا سکتا ہو۔ اگر نہیں ہے اتنا پیسہ، تب اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ جتنے دن تک وہ گھر پر نہیں ہے اتنے دنوں تک کا خرچ وہ چھوڑ کر جائے۔ اور چوتھا کہ جس راستے سے وہ جا رہا ہو وہاں پر کوئی جنگ نہ ہو، امن و امان ہو، وہ حفاظت سے جائے اور حفاظت سے لوٹے۔ امن و امان اگر ہے، یہ 4 چیزیں اگر موجود ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور اب جانتے ہیں ہندوستان اور ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک، ان ممالک کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے یہاں حج کے فریضے کو سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا تصور ہے کہ حج بڑھاپے میں فرض ہوتا ہے۔ اتنی چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں، اس پر حج فرض ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک جائے۔ اگر وہ نہیں جاتا ہے تو وہ نافرمان ہے، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ ایک مرتبہ اسے حج کرنا ہی ہوگا، اگر اس نے نہیں کیا تو اس نے اس فریضے کو ضائع کر دیا۔ ہمارے یہاں تصور ہے پہلے انسان تجارت کرے، گھر بنائے، ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو، پھر حج فرض ہوگا۔ حج فرض اتنی چیزوں سے ہو جاتا ہے، آپ صحت مند ہو، جانے آنے کے لیے پیسہ ہو، گھر والوں کے لیے پیسہ ہو، آپ کا راستہ پر امن ہو، حج فرض ہو گیا۔ اگر عورت ہے تو 5ویں چیز یہ ہے اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو، ایسے آدمی پہ حج فرض ہو گیا۔
ایک مرتبہ اسے جانا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، آپ نے کہا جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جلدی کریں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ حج کا کوئی ارادہ کرتا ہے لیکن حج سے پہلے پہلے یا تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا معذور ہو جاتا ہے، یا پھر بسا اوقات وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے جلدی کرو۔ یہ فریضہ حج مسلمانوں پر فرض ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچیں۔ اور اس کا عقیدے سے تعلق یہ ہے جو آدمی حج کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان پہ صرف نماز روزہ ہی ہے، حج نامی کوئی چیز ہم پر فرض نہیں ہوتی ہے، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کہ توحید کی بات کرتا ہو، چونکہ اس نے حج کا انکار کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ کافروں کی طرح جنگ کی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی حج کا انکار کر دے کہ یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر، اس نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حج فرض ہے، اور آدمی حساب رکھے کہ اتنا مال میرے پاس ہے، اگر ہے تو اللہ کے گھر تک پہنچ کر کے اس فریضے کو ادا کر لے۔ ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کبھی وہ پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے جا سکتا ہے اگر اللہ نے اس کے لیے سہولت کی ہو۔ یہ فریضہ حج ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ حج کی استطاعت دیتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اتنی صحت اس کے پاس ہے، امن و امان ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اس کے اوپر برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ یعنی اس کے اوپر برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں والا عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وہ گھر ہے کہ انبیاء بھی دور دراز سے جانوروں پر سوار ہو کر کے اس گھر تک اللہ کے پہنچتے تھے، جو سب سے عزت والا گھر ہے حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر۔ اور یہ وہ گھر ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے بھی لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ اگر کوئی اس پر لبیک نہیں کہتا، اس نے اس فریضے کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا پانچواں رکن اسلام کا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو جس کے پاس اس کی استطاعت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج کے لیے مستطیع ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حج کے لیے جانا آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ جو انتظار میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے انتظار کو پورا کرے، اور حج کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ لے جائے، اور جو حجاج نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان، صحت اور ایمان کے ساتھ لے جائے اور واپس سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں تک لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کا حج پر امن کرے، ہر ملک کے لوگوں کے لیے امن و امان کا باعث ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی حجاج کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔